اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری ایمان سیریز کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایمان سیریز میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو امانت ادا نہیں کرتا وہ ایمان نہیں رکھتا۔ ہم لوگ کیا سیکھ رہے ہیں؟ اعتبارات اعلام آثار میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ کیسا مالک ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہے۔ تو مالک اگر اللہ ہے تو کوئی اور مالک نہیں ہے، صرف اللہ ہی مالک ہے، مالک اور کوئی نہیں۔ تو پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے امانت ہے، جو کچھ بھی ہے ملکیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ امانت ہے۔ اور امانت کا جو احساس نہیں رکھتا، حدیث شریف ہے، وہ ایمان نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بھائی امانت کا احساس کیسا رکھیں گے؟ بھائی احساس تو رکھ رہے نا ہم کیسا پتہ چلے کہ ہم ایمان والے ہیں نہیں؟ ہم کیسا پتہ چلے کہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے یا نہیں ہے؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہم امانت کا احساس کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں، امانت کا احساس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے ہمیں۔ اب بھائی امانت کیا ہے؟ جو کچھ بھی، جو احساس یہ ہے کہ یہ میرا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جو بول رہے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ جو بول رہے ہیں یہ میری چیز ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی امانت۔ اب یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے، یہ بولیں گے میرا جسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ میری گاڑی ہے، گاڑی بھی اللہ کی امانت ہے۔ یہ دنیاوی چیز نہیں ہے، یہ بھی دین کے تحت دیکھا جائے ہر چیز، ساری کی ساری جو کچھ بھی اشفاق العرش تحت الثرى اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہماری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ امانت کا احساس کیسا کرے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس کا احساس کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امانت کا احساس سارا کا سارا ہو جائے گا۔ اب یہ امانت کا احساس، بیوی بھی امانت ہے، بچے بھی امانت ہے، ماں باپ امانت ہے، بھائی بہن امانت ہے۔ تو بھائی بہن امانت ہے تو اس کا احساس کریں گے۔ اب احساس کیا کریں گے بھائی؟ اب بولیں گے بھائی بیوی بچوں کو پال رہا ہوں نا، احساس کر رہا ہوں نا، بیوی بچوں کو پال رہا ہوں، ماں باپ کو دیکھ رہا ہوں نا، ماں باپ کا خیال رکھ رہا ہوں نا۔ اب یہ امانت کا احساس کیسا ہوا؟ اور سب ساری چیز کر رہا ہوں، اس کا مطلب میرے پاس ایمان ہے۔ تو امانت کا احساس کیسا معلوم ہوگا؟ معلوم ہوا کہ جو امانتیں ہم ادا کر رہے ہیں، جو بیوی کا خیال رکھ رہے ہیں، بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں، نفس کے خاطر، دنیا کے خاطر کریں گے وہ تو دنیا ہے، اگر اللہ کے خاطر کریں گے تو وہ دین ہے، اور دین کے تحت کریں گے تو امانت کا احساس کرنے والا ہوگا بندہ۔ ماں باپ ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا، دنیا کو دکھانے کے لیے ماں باپ کی خدمت کر رہا، امانت کو سمجھنے کے لیے ساری چیز کر رہے ہیں، میں ایمان والا ہوں بول رہی، سارے چیز کر رہی، بھائی ماں باپ کا بھی خیال کر رہا ہوں، بھائی بہن کا بھی خیال کر رہا ہوں، پال رہا ہوں، پوس رہا ہوں، فل اچھا کما رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں، پورے چیزیں کر رہا ہوں، میں تو ایمان والا ہوں بول رہی۔ نہیں، یہ چیک لسٹ نہیں ہے۔ چیک لسٹ کیسا ہوگی؟ پہچانے کسوٹی کیا ہے کہ امانت کا احساس کر رہی نہیں کر رہی، وہ کسوٹی کیا ہے؟ وہ کس طرح معلوم ہوگا کہ ہم امانت کا احساس نہیں کر رہی؟ اللہ کے خاطر کریں گے تو امانت کا احساس کرنے والے ہو، اللہ کے خاطر نہیں کریں گے تو امانت کا احساس نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کر رہی دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، وہ تو نفس کے خاطر ہو گیا، دنیا کو دکھانے کے خاطر ہو گیا۔ اللہ کے خاطر اگر کرے گا تو امانت ادا کرنے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ جو امانت ادا نہیں کرتا، مطلب جو اللہ کے خاطر نہیں کرتا، وہ ایمان نہیں رکھتا۔ اب امانت کا احساس کیسا ہوگا بھائی؟ امانت کا احساس کیسا ہوگا کہ یہ احساس رکھے کہ یہ ملک اللہ کی ہے۔ کوئی بھی چیز جو میری بولنے کا احساس رکھ رہی، اس کو آپ یہ رکھیے کہ یہ اللہ کی ہے۔
میرے پاس امانت ہے. بیوی میری بیوی بول رہی, میری بیوی تو بول رہی, مگر احساس کیا رکھنا ہے, یہ ملک اللہ کی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی. ماں باپ دیے تو میرے ماں باپ بول رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, مگر جب بندہ یہ احساس کرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, جب ماں باپ کی خدمت کرے گا تو امانت کا احساس کرنے والا ہوگا, وہ ایمان والا بندہ ہوگا. تو یہ اگر ہوگا تو یہ بندہ کیا ہے, ہم یہ فہرست میں آ جائیں گے کہ ایمان والوں کی فہرست میں آ جائیں گے. تو ہم یہ سارے چیز کر رہے ہیں. اولیاء اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ بیوی کی بھی پوجا کرنے والے, لوگ ماں باپ کی بھی پوجا کرنے والے, لوگ نوکری کی بھی پوجا کرنے والے, لوگ کاروبار کی بھی پوجا کرنے والے, یہ کون لوگ ہیں؟ جو امانت کا احساس نہیں کرتے, وہ پوجا کرنے والے. پوجا کیا ہے؟ اس سے محبت کرنا, اس سے فکر, اس کی ہی فکر میں لگے ہوئے رہنا. کس کے خاطر؟ اپنی نفس کے خاطر, دنیا کے خاطر. اس سے ایک ہی ہے, دیکھیے باریک لائن ہے, اگر اللہ کے خاطر کرو گے, سارے کام کر رہے, نارمل زندگی ہے, کوئی ایسی بڑی تبدیلی آ جانے والی نہیں ہے. بس کیا کرنا ہے, دل کو پلٹنا ہے. ایمان کہاں پر رہتا ہے؟ ایمان کے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ دل. قلب میں ایمان رہتا, قلب کو پلٹنا ہے. قلب کو پلٹو گے تو امانت کا احساس کرنے والے بن جاؤ گے. کیا پلٹنا ہے, کیا احساس کرنا ہے؟ کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اب ہمارے جسم میں دیکھیے ساری کے سارے چیز امانت ہے. جو میری کا احساس ہے وہ اللہ کی سمجھنا, یہ امانت کا احساس کرنا ہے. سارا جسم ہے, آنکھ ہے, ہاتھ ہے, پیر ہے, دل ہے, یہ ساری کی ساری کس کی امانت ہے؟ جس کو ہم قوت ہمارے پاس ہے, اتنی زیادہ طاقت ہے, میں کر لوں گا, یہ سارا ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم کیا کرتے ہیں, آج ہم صرف ایک زبان کو رکھ کے دیکھیں کہ زبان بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. میری زبان بھائی, میری زبان بول کے بولے گا تو امانت نہیں ہوگی. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے بول کے اس کے ساتھ جو حکم آیا ہوا ہے وہ کرے گا تو امانت کا احساس کرنے والا ہے. حدیث شریف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت تمام جسم کے اعضاء جوارح زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو کر کہتے ہیں, اے زبان تو آج سنبھل کے رہنا, تو آج سنبھل کے نہیں رہے گی تو ہم دوزخ کے گڑھے میں چل جائیں گے, تو آج سنبھل کے رہے گی تو ہم دوزخ سے بچ جائیں گے. پورے اعضاء زبان کے سامنے, تمام کے تمام اعضاء تو اللہ کی امانت ہی ہے, مگر پورے جو اعضاء ہے, ہاتھ بھی ہے, پیر بھی ہے, آنکھ بھی ہے, ناک بھی ہے, سوچنے کی دماغ بھی ہے, سوچنے کی تمام اعضاء زبان کے سامنے, تو سنبھل کے رہی تو آج میں دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں گا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو زبان کو میں ایسے سمجھ رہا ہوں, میرے دو دل میں آیا بول دیتا ہوں بھائی, میں منہ پھٹ ہوں, میں بول دیتا ہوں. ارے کائے کا کون استعمال کر, میری ہے بولے تو اپنے مرضی سے استعمال کرنا ہے. یہ امانت کا احساس نہیں کر رہا, میری بول رہا, جیسا دل میں آیا استعمال کرتا. ماں باپ کو گالی گلوچ, بیوی کو گالی گلوچ, بیوی کو مارنا, بیوی کے اوپر ظلم کرنا, رشتہ داروں کے اوپر ظلم کرنا, نوکری میں جو اپنے نیچے درجے کے ان لوگوں کو جو چاہے وہ بول دینا, یہ ساری چیز. تو یہ کیا ہے, بندہ امانت کا احساس کرنے والا ہے. اگر یہ کرنے والا نہیں ہے تو ایمان رکھنے والا بھی نہیں. اور ایمان بہت ضروری ہے. ایمان دنیا میں بھی کام میں آنے والا ہے, اور مرنے کے بعد خبر میں بھی کام میں آنے والا ہے, اور قیامت کے دن بھی کام میں آنے والا ایمان ہے. ایمان ہوگا تو بندہ خبر کے سوال کے جواب دے سکے گا, ایمان نہیں ہوگا تو جواب نہیں دے سکے گا. تو ایمان اگر ہوگا تو ایمان کیسا آئے گا؟ امانت کا احساس کریں گے. ایمان کا وزن امانت کے احساس پہ, جتنا امانت کا احساس ہوگا اتنا زیادہ ایمان ہوگا, جتنا امانت کا احساس کم ہوگا اتنا کم ایمان ہوگا. تو یہ ضروری ہے امانت کا احساس کرنا. اللہ ہی مالک ہے, جو آثار میں اعتبارات الہ میں ذکر ہے, آثار میں اللہ مالک ہے اور ہم کیا ہے, محتاج ہے. ہمارے پاس کیا ہے, امانت ہے. تو یہ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ یہ کیونکہ ہم اللہ کی پہچان حاصل کر سکیں کہ اللہ مالک ہے. تو کیسا ہے مالک, تو ہم کیسا مالک کو کیسا پہچان سکیں گے؟ جب تک ہم ہمارے پاس امانت ہے, اس کا ذرہ ہمیشہ امانت کا احساس نہیں کریں گے تو ہمارے دل میں یہ یقین نہیں بیٹھے گا کہ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے. تو پہلے ہم ہماری حقیقت کو دیکھیں کہ ہم محتاج ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے, پھر امانت کا احساس کریں. امانت کا احساس کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمارے اندر قلب میں اترتے جائیں گے کہ نہیں, اس کا مالک بھی اللہ ہے, اس کا مالک بھی اللہ ہے, اس کا مالک بھی اللہ ہے. تو زبان کا مالک بھی اللہ ہے. تو زبان کا مالک اللہ ہے, تو مالک ہمیں امانت دیا تو امانت جیسا استعمال کرنا ہے ویسا استعمال کرنا. کوئی امانت دیا, لا کے دیا,
آپ کو لا کے گاڑی لا کے دے دیا، لا کے بولا کہ بھائی یہ میری مرسیڈیز کار ہے، بہت مہنگی کار ہے، بہت قیمتی ہے کار، یہ تم رکھو۔ اب اس کا احساس کیسا رہتا؟ باہر پارکنگ میں نہیں بھائی، چھاؤں میں رکھیں گے گاڑی کو، کیوں؟ امانت ہے بھائی، دوست کی ہے گاڑی، اچھا نہیں اسکریچ وغیرہ، حالانکہ انہیں بول کے کیا بھائی استعمال کرو، آرام سے استعمال کرو، جاؤ آفس جاؤ، کام پہ جاؤ، کچھ کام کرنے کرو، میں چھٹی جا رہا ہوں، جا کے بس لے لیتا ہوں۔ مگر انہیں کیسا رکھتا؟ اپنی گاڑی جیسی پڑی ہوئی رہی چلتی، مگر اس کی گاڑی نہیں بھائی مہنگی ہے، دوست کی ہے، امانت ہے، دینا ہے۔ تو یہ اس کا احساس کرنا، اس کو صاف کراتا، ہفتے میں 2 بار صاف کراتا گاڑی، اس کو ایکسیڈنٹ نہیں ہونے سے ہمیشہ سنبھل کے چلاتا، جاتے کو دیکھ کے کہ بھائی لگ نہ جائے، حالانکہ دوست ہے کچھ نہیں بولتا مگر لگ نہ جائے۔ تو اس کو کیا ہے؟ امانت کا احساس ہے۔ کیا یہ ملکیت میری نہیں ہے اس کو پتہ ہے، یہ ملکیت میری نہیں ہے اس کو پتہ ہے، تو وہ بول رہا ہے کہ بھائی اس کو سنبھال کے استعمال کر، استعمال تو کر رہا مگر کیسا سنبھال کے استعمال کر رہا، احساس کر رہا کہ بھائی یہ میری نہیں ہے، تو کیسا سنبھال کے اچھے سے خیال رکھ کے اس کو نقصان ہونے سے بچا رہا۔ تو ہم زبان جیسا چاہے ویسا استعمال کر لے رہے، جیسا چاہے استعمال کریں، تو یہ کیوں ہو رہا؟ ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ ملک اللہ کی ہے۔ جب یہ احساس پیدا کریں گے کہ یہ ملک اللہ کی ہے، اور احساس کیسا ہے؟ 2 منٹ کا احساس ہونا ہے، 5 منٹ کا احساس ہونا ہے۔ سارے جہانوں کا مالک اللہ ایسا ہے کہ پوری اس کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے ہی حوالے ہے۔ یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ یہ تیری ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ امانت ہے۔ تو ہم کیا کرنا ہے؟ ہر آن امانت کا احساس رکھنا، ہر آن یہ خیال رکھنا کہ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے امانت دی ہے۔ امانت کو کیسا میں ادا کروں؟ امانت میں ادا ایسی کروں کہ اس سے کچھ نقصان نہ ہو جائے، امانت میں ایسی ادا کروں کہ کوئی مخلوق کو اس سے نقصان نہ ہو جائے، امانت میں ایسی ادا کروں کہ اس سے مجھے کچھ نقصان نہ ہو جائے، اس طرح امانت احساس کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خاموش رہا وہ نجات پائے، جو خاموش رہا وہ نجات پائے۔ خاموشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث میں فرماتے ہیں خاموشی حکمت ہے، خاموشی حکمت ہے، اور یہ ایک عظیم دولت ہے، یہ حکمت ایک عظیم دولت ہے۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت بہت بڑی دولت ہے، اور حکمت کیا ہے؟ خاموشی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ خاموشی نجات ہے، جو چپ رہا وہ نجات پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کنٹینیو فرما رہے ہیں کہ یہ عظیم حکمت ہے، خاموشی حکمت ہے، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اسے اختیار کرتے ہیں۔ اختیار کرنے والے کیا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو تم مجھے 2 چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ وہ 2 چیز کیا بتائی؟ 2 جبڑوں کے بیچ میں جو ہے زبان، اور جو ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ، ان دونوں چیزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمانت دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ کیوں فرمایا؟ کہ زبان سے بندہ کلمہ پڑھ کر زبان سے مسلمان بن جاتا، کلمہ سے کفر کلام کہہ کر کافر بن جاتا، کلمے سے نفاق باتیں کر کر منافق بن جاتا، کلمے منہ سے کلام سے شرکی الفاظ نکال کر مشرک بن جاتا، اور یہی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کر اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا۔ تو یہ زبان ہی ہے، یہ زبان نہیں بھائی کیا ہے زبان چھوٹی چیز ہے، کیا پرابلم ہے بھائی؟ جنت میں لے کے جانے والی زبان، دوزخ میں لے کے جانے والی زبان، جیسا اختیار کرنا ہے ویسا اختیار کر لو۔ تمام اعضاء جسم کے کھڑے ہو کے صبح میں بول رہے ہیں کہ تو سنبھل کے رہنا، تو اگر نہیں سنبھل کے رہی تو ہم دوزخ میں چلے جائیں گے، ہم نہیں بچیں گے۔ تو یہ کیسا بھائی؟ کس لیول پہ امانت کا احساس کرنا چاہیے، کس لیول پہ؟ مسلمان کا ایک لیول ہے، مومن کا ایک لیول ہے۔ جیسا جیسا امانت کا احساس بڑھتے جاتا ہے بندے کے درجات بڑھتے جاتے ہیں۔ تو مسلمان ایک حد تک امانت کا احساس کرتا ہے، مومن بندہ ایمان والا بندہ، اس کا امانت کا احساس کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ محسن بندہ دیکھ کر امانت کا احساس کرتا ہے کہ بھئی اللہ کی امانت ہے۔ محسن بندہ، تقوی والا بندہ، صالحین بندہ، صدیقین بندے کا ایمان کا احساس، امانت کا احساس ہوتا ہے۔ تو امانت کا احساس دیکھنا ہے تو اب ایک مثال سے انشاءاللہ تعالی سمجھتے ہیں، ایک واقعے سے سمجھتے ہیں کہ امانت کا احساس کس لیول پہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے وقت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ تمام پورے لوگوں کو پتہ ہے. یہ غار میں گئے جا کر پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے, اندر جا کے دیکھے کرے پورا صاف ستھرا ہے, دیکھے جہاں جہاں سوراخ دکھے تھے اپنے کرتے مبارک کو نکال کر وہاں پر پورا فل کر دیا, دیکھے کہ ایک سوراخ جو تھا وہاں پر پھر بھی باقی رہ گیا, پورے کپڑے لگا دینے کے بعد ایک سوراخ, تو اپنی ایڑی مبارک اس میں پھنسا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے, تم واقعہ پوروں کو معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے, آپ کے جانے مبارک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما. سانپ کا سب کو پتہ ہے, سانپ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے. اب دیکھتا ہے کہ ایڑی لگی ہوئی ہے, ایڑی مبارک, اب اس کو چاٹنا شروع کر دیتا. سانپ بھی آرام سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چاٹنا شروع کرتا ہے. اب اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ اس طرح ہو رہی تھی. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہننے ہٹا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہے, محسوس ہو رہا ہے, وہ ڈسنا سٹارٹ کر دیا. سرکار کو دیکھنے کی تڑپ ہے, وہ ڈسنا سٹارٹ کر دیا. اب ڈس رہے ہیں ابو بکر صدیق, اب سانپ کاٹا بول تو کیسی ہونا حالت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خاموش, مگر ڈسنے کی درد سے, جب درد ہوتا ہے برداشت کے جب باہر ہو جاتا ہے تو آنسو نکل جاتا ہے. اب نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ مبارک سے آنسو نکل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ گئے. چہرے مبارک پہ گرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کے دیکھے, اے ابو بکر کیا ہوا, ایسا سرخ چہرہ ہو گیا, اے ابو بکر کیا ہوا. اب یہاں دیکھنے کی بات, اپنے کو کچھ ہوا, اب گھر میں آگ لگ گئی, بلڈنگ میں آگ لگ گئی اور ایک بڑی محفل چل رہی ہے, تو کیا بولتے لوگ, آئیے جناب محفل ہو, آگ لگ گئی ہے, جائیں گے, چلیے آرام سے بھاگیں گے. کیا بولتے, بھاگو آگ لگ گئی, بے چین ہو جاتے, بھاگو نکلو یہاں سے, آگ لگ گئی. مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کس طرح ادب رسول میں لے کر کس طرح سے دیکھیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, مجھے سانپ نے کاٹ لیا, اس طرح بولتے تھے. مگر کیا ہے, احساس ادب رسول کا احساس ہے, زبان کو کس طرح استعمال کرنا ہے, کس طرح سے تھام کے رکھنا ہے, کس طرح سے نبی کی بارگاہ میں خاموش رہنا ہے, کس طرح ادب سے بات کرنا ہے. یہاں پر ابو بکر صدیقین کے مرتبے کا, امانت کا احساس کرنے والا بتا رہے ہیں. ابو بکر صدیق ہے, سچے ہے, وہ صدیقین کے لیول کی امانت کا احساس کیسا ہے, اف بھی نہ کر رہے, سانپ کاٹ رہا تو اف نہیں کر رہے نبی کی بارگاہ میں. ہم تو تباہی مچا دیتے, ہم تو اولیاء اللہ کے پاس بے حرمتی کرتے, ہم مسجد میں بے حرمتی کرتے, ہم دین کی محفلوں میں بیٹھ کر بے حرمتی کرتے, یہ وہ دنیا داریوں کے باتیں کرتے, مذاق مسخرہ پن کرتے, اللہ والوں کے پاس مذاق ہی کر لیتے بیٹھتے. کیا کرنا ہے, میں ہوں نور پیر, پیر نور مصطفیٰ, مصطفیٰ نور خدا, اس کا ادراک رکھنا ہے. پیر کی محفل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے کے برابر. کیا پڑھا رہے وہاں پر, پیر کی محفل میں کیا ہو رہا, اولیاء اللہ کی محفل میں کیا مل رہا اپنے کو, نبی کی پہچان مل رہی, اللہ تعالیٰ کی پہچان مل رہی. تو ادب رکھنا ہے, ادب رکھیں گے, احساس رکھیں گے, امانت کا احساس ہم ہمارے لیول سے رکھیں. وہ صدیقین تھے, وہ ابو بکر صدیق ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیول کی امانت کا احساس کرنا اور امانت ادا کرنا کس طرح ہے وہ بتا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 148, سورہ نساء آیت نمبر 148. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی علانیہ کسی کی برائی بیان کرے, مگر ہاں جس پر ظلم ہوا ہو وہ معذور ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا میں پسند نہیں کرتا برائی کر رہی, لڑائی جھگڑے کر رہی, ان کے بارے میں ان کے بارے میں برائی, انہیں ایسا کر دیا, انہیں ایسا کیا. کیا ہے یہ مردوں میں بھی عادت ہے, ابھی عورتوں میں بھی ہے, سب میں عادت ہو گئی ہے, بچوں میں بھی عادت ہے کہ ان کی برائی ان کی برائی, انہیں ایسا کرنا ایسا. اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں, کو نہیں پسند نہیں ہے, مجھے برائی یہ نہیں پسند کہ ان کی برائی کرے ان کی برائی کرے, یہ مجھے نہیں پسند, کو نہیں پسند. یہ کیا ہے, یہ بد پیچھے برائی, سامنے بھی برائی, بد پیچھے بھی برائی.
सामने बुराई तो बुराई अलग है, वो भी नहीं पसंद अल्लाह ताला को। बद पीछे तो बहुत बड़ा गुनाह है, बद पीछे बुराई करना, गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो मगर अल्लाह ताला के आगे भी बता रहे, हाँ मगर जिसने जुल्म किया, जुल्म करने वाला, हाँ भाई जालिम है, जुल्म कर रहा, तो उसको बयान कर रहे कि हाँ भाई इसने मुझे जुल्म, इस पर जुल्म किया। जालिम का जुल्म नहीं छुपाना है, बताना है लोगों को। मगर अल्लाह ताला बेवजह झगड़ा कर रहा। हदीस शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो लड़ाई झगड़ा करता है उसे पसंद नहीं करता, जो लड़ाई झगड़ा करता है उसे पसंद नहीं करते, और जो बंदा बेवजह लड़ाई झगड़ा करता है उससे तो नाराज़ रहते हैं। एक झगड़ा करता है, कुछ वजह रहती, लड़ लेता, इस वजह से उस वजह से बोल के चुप बातों में लड़ लेता, उसको पसंद नहीं करते अल्लाह ताला। लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में भी क्या करें, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई अलानिया किसी की बुराई बयान करे, लड़ाई झगड़ा करे, अल्लाह को पसंद नहीं। मगर जो बेवजह करता, कुछ बात ना बात की, तुम लड़ने जा रहा, झगड़ने जा रहा, कुछ तो भी नुक्स निकालने जा रहा सामने वाले का, तो ये अल्लाह ताला उससे नाराज़ रहता है। तो हमें क्या करना है, इससे बचना है कि बुराई बयान करे, मगर हाँ जिस पर जुल्म हुआ वो माजूर है और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला क्या फरमाने, तुम बुराई कर रहे हैं उसकी, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, मगर अल्लाह ताला क्या है, सुनने वाला है, जानने वाला है। मालूम है वो तुम्हारे पर जुल्म करा बोल के बुराई कर रही, या मुँह के मज़े को बुराई कर लेते बैठे, या महफिल में रंग जमाने के लिए बुराई कर लेते बैठे, या महफिल में कोई टॉपिक नहीं मिला उससे उसकी बुराई कर लेते बैठे। अल्लाह ताला बोल रही मैं जानता हूँ। अब जानने का ताल्लुक किससे, दिल। अल्लाह ताला की नज़र अपने क़ल्ब पे, अल्लाह ताला दिल में देख रहे कि क्या कर रहा बंदा, किसी की बुराई कर रहा तो क्या कर रहा, जुल्म की वजह से कर रहा या किसकी वजह से कर रहा। तो ये ज़बान को संभालना मतलब अमानत का एहसास करना। ये क्या सीख रहे हैं हम, कि ये अमानत का एहसास करना सीख रहे हैं। मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि भाई अमानत का एहसास। तो तमाम, अगर ज़बान सुधर जाएगी, तमाम जिस्म के आज़ा संभल जाएंगे, सुधर जाएंगे। क्यों, जिस्म के तमाम आज़ा हाथ बनकर ठहरे हुए क्या करने, कि भाई तू कुछ गड़बड़ मत कर, तू गड़बड़ करी, हम लोग तो निकल गए। ज़बान गड़बड़ करी, ज़बान से कुफ्र कलाम निकलेगा, दोज़ख में सारा जिस्म जाएगा। ज़बान से मुशरिक मुनाफिक के कलामात निकलेगा, दोज़ख में पूरा का पूरा जिस्म जाएगा। खाली ज़बान को थोड़ी डालेंगे, पूरी ज़बान को थोड़े डालेंगे, पिटाई तो पूरी होगी ऊपर से नीचे तक। मगर कौन कर रहा है काम, ये ज़बान। तो ज़बान अमानत का एहसास एक तो करे, हर चीज़ अमानत है, मगर एक से तो शुरुआत करे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे शुरुआत करेंगे, इसको सुबह से शाम, शाम से सुबह, ये एहसास बस बंदा ये दिल में हमेशा ये एहसास रखे कि ये जो ज़बान है अल्लाह की मेरे पास अमानत है। ये जो ज़बान है इससे मैं कहीं किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे रहा हूँ, इससे मैं कहीं कुफ्र कलाम तो नहीं कह रहा हूँ, इससे मैं कहीं शिरकिया कलाम तो नहीं कर रहा हूँ, इससे कोई मैं मुनाफिकत वाले बातें तो नहीं कर रहा हूँ, इससे मैं किसी की गीबत तो नहीं कर रहा हूँ, इससे मैं किसी को बुला भला तो नहीं कर रहा हूँ, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो नहीं कर रहा हूँ देखना। मगर अब ये भी देखना है, इससे मुझे अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी है, इससे मुझे ज़िक्र इलाही करना है, इससे मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक बयान करना है, इससे मुझे मखलूक में अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाना है। ये अगर हमारा हम डिसाइड कर लिए, काम एक ही करना है, बस ये कर ले कि अल्लाह के खातिर करे, तो हम अमानत ईमान वाले बनेंगे। हम अल्लाह के खातिर नहीं करेंगे, खुद के खातिर करेंगे, तो ये दावा कर रही कि ये मेरी चीज़ है। दावा क्या करना है, दावा क्या हो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या बताया जा रहा है कि कोई इलाह नहीं, कोई मालिक नहीं। तो कोई मालिक कैसा, मुमासिल में भी नहीं होना ना मुकाबिल में। मुकाबिल में मतलब मुकाबिल कैसा, तुम मालिक नहीं है मैं मालिक हूँ, या मुकाबला करने आगे। मुमासिल में कैसा, अल्लाह ताला आप मालिक है, मैं भी छोटा मालिक हूँ, ज़बान वापिस दी अल्लाह मियाँ, मगर मैं भी मालिक हूँ। मैं समझ, हम मालिक, मिसाल में भी मालिक नहीं बनना है, मिसाल में भी मालिक नहीं बनना है, अमानत का एहसास करने वाला बनना है। अमानत का एहसास जो नहीं करता वो ईमान नहीं रखता। तो अब ये एक वाक़े से समझते हैं कि अमानत का, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का देखिए किस तरह अमानत एहसास करे, किस तरह अमानत अदा करे। तो दर्जा क्या है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला
صدیق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ساتھیوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ درجہ امانت احساس کرنے پہ اور اسے ادا کرنے پہ، اور جو امانت کا احساس نہیں کرتا اس کا کیا انجام۔ ایک تو دیکھیں ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ امانت کا احساس کرنے والے کا ایمان کا لیول ہم چیک کریں۔ اب دیکھتے ہیں بلم بہورا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ اب یہ اللہ والا تھا بھائی، اس کو ایسے درجات عطا کیے تھے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی، اس کی دعا قبول، اس کو دعاؤں کی قبولیت کا درجہ آتا تھا۔ اس کو، وہ اللہ والا تھا، کتابیں پڑھتا تھا، لوگوں کو درس دیتا تھا، دین کی تعلیم دیتا تھا۔ اب دین کی تعلیم کیا لیول پہ دیتا تھا؟ جو انک بوٹل ہوتی ہے نا، اس کا اسکول جو پڑھانے کا جو انک بوٹل ہوتی ہے جس پہ انک لے کے لکھتے تھے لوگ، خطات لکھتے تھے، نوٹس لکھتے تھے، اسٹوڈنٹس طالب نوٹس لکھتے تھے، اس کے پاس ویسے 10,000 انک بوٹلس تھے۔ تو سوچو اسٹوڈنٹ کتنے لوگوں کو تعلیم دیتا تھا۔ اب وہ تھا، مگر اس نے کیا کیے، ایک غدار قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، غدار تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے ان سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو وہ لوگ کیا کرے، وہ قبیلے والے وہ لوگ بلم بہورا کے پاس گئے، جا کے بولے اے بلم بہورا، تمہیں دعاؤں کی قبولیت کا درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ ایک کام کرو نا، موسیٰ علیہ السلام ہمارے سے لڑنے آ رہے ہیں، جھگڑنے آ رہے ہیں، ان کو بدوا دو۔ اب بلم بہورا بولتا میں اللہ کا ولی ہوں، وہ اللہ کے رسول ہے، میں کیسا دوں، میں نہیں کرتا، یہ بڑا گناہ کا کام ہے، میں نہیں کرتا، یہ نہیں ہوتا میرے سے۔ اب یہ نہیں ہوتا، وہ بول دیے، مگر اب کیا کریں وہاں پر، نہیں ہم آپ کو اتنا مال دیتے، سونا دیتے، چاندی دیتے، جواہرات دیتے، شہرت دیتے، بولتے وہاں پر بلینک ہو گیا بلم بہورا، کیا ہو گیا، نکل گیا۔ اب یہ مال کی محبت آ گئی، مال جو ہے، یہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، نہیں سمجھا انہیں، امانت جیسا ہی نکل جاتی، امانت کا احساس جیسے ہی نکلتا، ایمان بھی وہاں سے خارج ہو جاتا۔ دل میں دو چیز نہیں رہتے، تلوار میان میں دو تلوار نہیں آ سکتی، یا تو ایمان ہونا یا کفر ہونا، یا تو ایمان ہونا یا پھر شرک آ جاتا۔ ایمان نہ رہا تو کفر، ایمان نہ رہا تو شرک، ایمان نہ رہا تو نفاق۔ جیسا ہی شرک اس کے اندر، کفر اس کے اندر، نفاق اس کے اندر داخل ہوا، ایمان نکل گیا۔ یہاں پر بھی اگر یہاں پر روشنی نہیں ہے تو کیا بولتے ہیں، یہاں پر کیا ہے، اندھیرا ہے۔ اگر یہاں پر اندھیرا ہے تو کیا بولتے ہیں، روشنی ہے، بولتے نہیں بولتے، یا تو روشنی رہے گی یا تو اندھیرا رہے گا۔ تو جیسا ہی امانت کا احساس نکلا، ایمان بھی نکل گیا اس کے اندر سے۔ اب ایمان کیسا نکل گیا، مال کی محبت آ گئی، بولا کہ نہیں مال، اب نکلا انہیں۔ بلم بہورا کیا کرا، اب اس کو ایک سرٹین پوائنٹ پہ، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے راضی ہو گیا، مال کی محبت، مال بھی امانت ہے، اس کو بھی نکالنا، یہ میرا نہیں ہے، یہ جو بھی آ رہا اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی سے لیں گے تو امانت کا احساس کرنے والے ہوں گے۔ جو آ رہا مال ڈال لیں گے، جیسا آ رہا مال ڈال لیں گے، دین کے خلاف مال آ رہا ڈال لیں گے، تو یہ کیا ہوگا، امانت کا احساس کرنے والا نہیں ہوگا، یہ کفر، شرک، نفاق میں مبتلا ہونے والا بندہ ہے۔ اب وہ بلم بہورا جا رہا ہے، خچر گدھے پہ، خچر پہ بیٹھ کے، جو سواری تھی اس کی، بیٹھ کے جا رہا۔ اب جب جا رہا ہے تو اس کا خچر گدھا جو تھا، اس کی سواری آگے نہیں بڑھ رہی، اب وہ آگے ڈھکل رہا اس کو آگے لے کے جانے کے واسطے۔ تو وہ گدھا خچر جو تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ مجھے زبان عطا فرما، اللہ تعالیٰ اس کو زبان دی۔ تو پلٹ کے بلم بہورا ہوتا ہے، بلم بہورا تو کیا کر رہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے تو، اللہ تعالیٰ کے رسول کے خلاف بولنے جا رہا ہے، مجھے فرشتے، اس کو خچر کو مجھے فرشتے روک رہے ہیں آگے نہیں جانے کے لیے۔ مگر اب کیا ہو گیا، اب یہ اتنا سننے کے باوجود بھی دیکھیے، ایک اللہ کا ولی تھا جس کے اوپر ایسی نصرت تھی کہ وہ جو دعا کرتا قبول ہو جاتا۔ اب کرام یہ ایسی بھی چیز دکھ رہی ہے کہ گدھا اسے بول رہا ہے، مگر مال کی محبت اس طرح آ گئی کہ وہ بے ادب رسول کو چھوڑ کے بے ادبی کرنے کے واسطے راضی ہو گئے۔ مال کی محبت ایسی ہے، تو مال کو نکالنا ہے، مال نکالنا بولتے کہ مال کیا ہے ہمارے پاس، جو چیز ہمارے دل میں اہمیت رکھتی ہے وہ مال ہے۔ مال بولتے صرف پیسہ بول کے نہیں، جو اللہ اور رسول کے خلاف چیز کام میں آ رہی ہے وہ مال، جو مال ہمیں، جو اللہ اور رسول کے خلاف ہم لے کے جا رہے ہیں وہ مال۔ ہمارے پاس کیا کیا مال ہے، وقت ہمارا مال ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف استعمال نہیں کرنا، وقت ہمارا مال ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف استعمال نہیں کرنا۔
جو نوکری سے ہم کما رہے ہیں وہ ہمارا مال ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف استعمال نہیں کرنا، اللہ اس کے رسول کے تحت مطلب دین کے تحت استعمال کرنا، یہ ہے استعمال کرنا۔ تو وقت ہو گیا، مال ہو گیا، ہمارے بچے، یہ بھی ہمارا مال ہے، یہ دولت ہے ہماری، اس کو کیسا اللہ اس کے رسول کے تحت کام میں لگانا۔ رشتہ دار مال ہو گئے، یہ ہماری انفارمیشن، ہماری نالج بھی ایک مال ہے، ہماری انفارمیشن، ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی ایک مال ہے۔ اور ٹیلنٹ کو کس کام میں لگانا؟ اللہ اس کے رسول کے کام میں لگانا۔ اللہ اس کے رسول کے کام میں لگائیں گے تو وہ امانت ادا کرنے والا ہو۔ اگر اس کام میں نہیں لگائے تو امانت کا احساس بھی نہیں ہے، اپنے کاموں میں لگا دے رہا، یہ ضروری ہے۔ تو بلم بورا جیسے کی تیسے کی کر کے اوپر چوٹی پہ پہنچا۔ اب چوٹی پہ پہنچ کر کیا کرنے لگا؟ بدعا کرنے لگا، مگر کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ وہ بدعا کرنے جا رہا موسیٰ علیہ السلام کی فوج کے اوپر، قوم کے اوپر، مگر یہ کفار مشرکین کے واسطے بدعا نہیں کر رہی۔ اب اللہ پریشان ہو رہا ہے، بلم بہورا ہم لوگ تمہیں کو مال دیے، تم ہم ان لوگوں کے واسطے بدعا کرو، بولتا ہمارے واسطے کیوں کر رہی؟ بلم بہورا بولتا میں تو کرنے جا رہا ہوں ان کے واسطے، نکل جا رہی تمہارے واسطے۔ پھر کوشش کرتا ہوں، پھر کوشش کرا، پھر کس کے خلاف نہیں کر رہی؟ اپنے لوگوں کے واسطے نہیں کر رہی، کفر، کافر و منافق کے واسطے بدعا نہیں کر رہی۔ پھر اے بلم بہورا کیا کر رہی تم؟ ہمارے واسطے کیوں کر رہی ہے؟ ان لوگوں کے واسطے؟ انہوں نے بولے میں کرنے جا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واسطے، مگر تم لوگوں کے واسطے نکل جا رہی۔ تیسری بار بھی کرا، جب تیسری بار اس نے بدعا کی تو اس کی زبان باہر نکل کے لٹکنے شروع کی، کتے کی طرح زبان باہر نکل کے لٹک۔ اب اس کو احساس ہو گیا کہ میں بارگاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، میری ولایت ضبط ہو گئی۔ اب اس نے بتا دیا سب کو کہ اب میری ولایت ضبط ہو گئی، اب میری بدعا کسی کام کے لیے نہیں ہے، میری ولایت ابھی چھین لی گئی، اللہ تعالیٰ نے لے لی واپس، اب میں دھتکار دیا گیا ہوں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، واپس جاتا ہوں۔ مگر بولتا ہاں، مال کی محبت یہاں بھی نہیں نکلی اس کو، ہاں مگر تم لوگوں نے مجھے پیسہ دیا تھا نا، تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر وہ طریقہ، اگر وہ کام کر گیا تو یہ لوگ لڑنے نہیں آئیں گے تمہارے سے۔ اب وہ طریقہ کیا بتا رہا کہ بول رہا ہے کہ اپنے گھروں میں جو خوبصورت لڑکیاں ہیں ان لوگ کو اچھی طرح سے تیار کر کر موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں، قبیلے میں، جو جنگ کے میدان میں چھوڑ دو۔ اگر ایک نے بھی بدکاری کر لی تو وہ خود بخود موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آ جائیں گے۔ اب عذاب آ گیا تو اپنے سے تھوڑا ہی لڑیں گے انہوں۔ تو منافقوں کی قوم جو تھی، منافقوں کے لوگ جو تھے، وہ کیا کرے؟ اسی طرح کرے۔ تو ایک امیر زادے کا بیٹا تھا، وہ ایک لڑکی کو لے کے گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لے جا کے بولا موسیٰ علیہ السلام یہ لڑکی ہے، کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، تو چھوڑ دے اس کے، دور کر، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر اس نے کیا کیا؟ مگر سنا نہیں۔ عیاش وہ تھا، گھرانے کا، پیسے والے مالداروں کا بچہ تھا، اس نے بدکاری کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے جبھی اس طرح سے ایک بیماری دے دی، تبھی جیسا ہی گناہ کیا ایسی ایک بیماری پھیل گئی، 70,000 لوگ وہیں کے وہیں مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا سارا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم کو لے کے واپس چلے گئے، اور آپ کے دل میں بڑا رنج تھا کہ یہ اس نے ایسا کیا، گناہ کیا۔